رات کے 3 بج رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ کس قسم کا نظام ہے جہاں ایک ماں کا جوان بیٹا 10 منٹ کہہ کر گھر سے نکلتا ہے اور اگلے دن اس کی لاش جنگل سے ملتی ہے۔ آخر یہ کون سا اندھیر نگر ہے؟ ہمیں بتائے گا یہ کون سا نظام ہے جہاں ایک نوجوان جو مارکیٹنگ کا ہونہار طالب علم، جو والفلکس نامی بزنس کا مالک ہے، جس کی 4 برانچیں ہیں، وہ اچانک پراسرار طریقے سے حالات میں غائب ہو جاتا ہے۔ کیا صرف اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے کچھ گہرا کھیل چھپا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس غریب کا بچہ مرتا ہے تو پولیس کیسے خاموش رہتی ہے، لیکن جب رات ایک پڑھے لکھے کی ہو، ایک بزنس مین لڑکے کی ہو، تو کیا پھر بھی انصاف کے نام پر صرف ڈرامے بازی ہوگی؟ آخر کراچی کے اس گلستان جوہر کی جھاڑیوں میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس کو چھپانے کے لیے اتنی جلدی مچائی گئی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ پولیس اس دنوں تک کیا سوچ رہی تھی کہ 10 دن گزر گئے لیکن ایک گرفتاری تک نہیں ہوئی۔ واہ رے واہ! اور ہمارے سسٹم پر بھی واہ ہے۔ کیا پولیس اس لیے خاموش بیٹھی ہے کہ وہ لاشیں چھپائی جائیں، یا پھر اصل مجرموں تک پہنچنے میں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اس سسٹم سے کہ آخر قاتل کون ہے؟ کیا وہ کوئی بااثر شخصیت ہے جس کا ہاتھ اس قانون سے لمبا ہے، یا پھر معاملہ سے مالیات اور سرمایہ کاری کا ہے جیسا پولیس دعویٰ کرتی ہے؟ ذرا سوچئے گا اس بات پر کہ ایک لڑکا رات کے 4 بجے اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ وہ بس 10 منٹ میں آ رہا ہے، اور پھر وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا۔ اس کا فون بند ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو کر 15 پر کال کرتے ہیں، پولیس دوڑتی آتی ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اگلے دن ایک نامعلوم لاش برآمد ہو جاتی ہے جس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، گولیاں ماری گئی ہیں اور جلا ہوا ہے، تیزاب سے جلا ہوا ہے، آگ سے جلا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا۔ ہمیں اس کہانی میں شروع سے ہی جھول نظر آ رہا تھا، اور سب سے بڑا تماشا تو تب شروع ہوتا ہے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتی ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید خود کہتی ہیں، چیخ کر کہتی ہیں کہ پوسٹ مارٹم تو ہوا ہی نہیں۔ یہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ صرف خانہ پوری ہے، نہ لاش کا ایکس رے ہوئے، نہ کیمیکل کا تجزیہ ہوا ہے، نہ داخلی زخموں پر دوبارہ کے نشانات دیکھے گئے ہیں، اور نہ ہی فائرنگ کے معیار پر دوبارہ وہاں سے تصاویر لی گئی ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لاپرواہی یا مجرمانہ غفلت؟ کیا کوئی ڈاکٹر اتنی بڑی غلطی جان بوجھ کر کرتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہاتھ تھا، کوئی طاقتور دباؤ تھا جو کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی صاحب ذرا ہولا ہاتھ رکھیے گا؟ انہوں نے صرف تصاویر کی بنیاد پر کہا ہے، یہ کہنا تھا ہمارے آئی جی سندھ کا۔ تو بھائی صاحب اگر ڈاکٹر نے غلطی کی ہے تو اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ڈاکٹر اسامہ کہاں ہے جنہوں نے پہلا پوسٹ مارٹم کیا تھا؟ وہ اچانک غائب کیوں ہو گئے؟ کیا زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور تماشا بین بٹ کر بیٹھے ہیں، مگر کب تک؟ آخر کب تک ہمارے ملکوں کے لاشوں پر سیاست ہوتی رہے گی؟ آخر کب تک ہمارے جوانوں پر سیاست ہوتی رہے گی؟ میر حسن جو اس بدقسمت نوجوان کا والد ہے، وہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا غرور تو چلا گیا، ان کا اکلوتا بیٹا، ان کا مستقبل، ان کا سب کچھ چھین گیا، مگر پولیس کہتی ہے کہ ہم تو تفتیش کر رہے ہیں۔ کیسی تفتیش جناب؟ 10 دن میں آپ ایک ملزم کو نہیں پکڑ پائے، اور پولیس کہتی ہے کہ مالیاتی امور پر بات چل رہی ہے۔ کیا کاروبار میں نقصان ہونے کی بنا پر کسی کو گولی مار دی جاتی ہے؟ کیا کراچی کی سڑکوں پر اب انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ہم ایک بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی قتل کسی عام مزدور کا ہوتا، کیا میڈیا پر اتنا شور مچتا کہ اتنی بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی جاتی، یا پھر وہ فائل کسی بندلواری میں دب جاتی یا پھینک دی جاتی؟ ہم اس دوہرے معیار پر بھی سوال اٹھائیں گے، اور سختی سے سوال اٹھائیں گے، جہاں انصاف امیر اور غریب کو دیکھ کر ملتا ہے۔ میر علی رضا کے والد نے جبران ناصر کی مدد سے عدالت میں درخواست دی کہ خبر کشائی کی اجازت مانگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ عدالت نے وہ درخواست منظور کر لی ہے، اور اب میڈیکل رپورٹ دوبارہ بنائی جائے گی، ایک بورڈ بنایا جائے گا، پوسٹ مارٹم دوبارہ ہوگا، اور ڈی این اے دوبارہ ہوگا، ایکس رے ہوگا، فورینسک دوبارہ ہوگا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سب کے بعد اصل قاتل سامنے آ سکیں گے، یا پھر یہ تحقیقات بھی فائلوں کے ڈھیر میں کہیں گم ہو جائیں گے؟ ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس بار بھی کسی بڑی مچھلی کو بچانے کے چکر میں چھوٹی مچھلی کی قربانی نہ دے دی جائے، کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل بندہ ہوتا ہے تو ابتدائی ثبوت خود بخود غائب کر دیے جاتے ہیں، ڈاکٹرز غائب ہو جاتے ہیں، رپورٹس غائب ہو جاتی ہیں، خامیاں آ جاتی ہیں، اور آخر میں سب کچھ وقت کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ کیا میر علی رضا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے؟ ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمجھا رہے ہیں، کہ ہمارا میڈیا صرف ٹرینڈ اور وائرل خبروں کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ کسی کی جان کی قیمت صرف اتنی ہے کہ 2 دن پر بحث کی جائے اور تیسرے دن بھول دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے، اور صرف ہمیں نہیں، اس ملک کو، ہر اس نوجوان کو جواب چاہیے جو آج سڑکوں پر نکلا ہوا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کہیں ایسا حادثہ نہ پیش آ سکے۔ والفلکس جو نوجوان بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اس کے مالک نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی کا اختتام اس طریقے سے ہوگا۔ وہ تو صرف اپنی ماں سے کہہ کر نکلا تھا کہ ماں جی بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، مگر وہ 10 منٹ کبھی نہ ختم ہونے والے سالوں میں بدل گئے۔ اس ماں سے پوچھو جس کی گود اجڑ گئی، اس بہن سے پوچھو جس کا بھائی چلا گیا، اس باپ کی حالت دیکھو جو عدالت کے چکر کاٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سب کچھ لوٹ گیا، مگر ہمارے حکمرانوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گے۔ وہ تو اپنی ایسی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آرام سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بیان بازی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ پولیس کہتی ہے سرجن کی غلطی ہے، سرجن کہتا ہے پولیس کی نااہلی ہے۔
क्या हो गया जनाब, अपना काम करें, इंसाफ दिलाएं। इंसान का खून बहा है, कोई मजाक नहीं हुआ है। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केस क्या है, किसको बचा रहे हैं आप, कौन सी ताकत है इसके पीछे। उनको कटघरे में लाया जाए, और सिर्फ लाया ही ना जाए बल्कि इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई दूसरा मीर अली रज़ा इस तरीके से दर्दी से ना कत्ल हो। हमें इस निज़ाम पर गुस्सा आता है, इसकी तफ्तीश पर गुस्सा आता है, इसके तरीके पर गुस्सा आता है, इसके तौर तरीकों पर गुस्सा आता है, इसकी ढकी छुपी सियासत पर गुस्सा आता है, जो हर कातिल को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। अब आप खुद सोचिएगा कि दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या तफ्तीश सुस्त नहीं हुई? क्या कातिल का ताल्लुक असरसूख वाले खानदान से नहीं था जो उसको बचाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है? क्या अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक उसके घर वाले दरवाजे तक ना तोड़ चुके होते? अगर कोई किसी गरीब ने कत्ल किया होता तो क्या उसको अभी तक गिरबान से पकड़कर सामने ना पेश किया जा सकता था? फिर इस केस में इतनी ढिलाई क्यों है? क्यों पुलिस के आला हुकाम के मीडिया को आकर सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं? क्यों एसएसपी और डीआईजी के मीम्स बन रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? वो एक टीम बनाते हैं, अगले दिन दूसरी टीम आती है, उस टीम को खत्म कर दी देती है। नतीजा नजर नहीं आ रहा। हमें इसका कोई ताल्लुक या बहुत बड़ा खतरनाक मामला लगता है कि ये सारा खेल सिर्फ पैसों का है। जैसा कि शुरू में इशारा दिया गया कि मालियाती और सरमायाकारी के मामलात पर बात चल रही, तो क्या कारोबार में लेन देन का तनाज़ा इतना बढ़ गया कि किसी की जान ले ली गई? अगर ऐसा है तो क्या हमारे मुल्क में अब पैसे मांग कर जान की भीख देर की? क्या कोई भी शख्स किसी को इसलिए कत्ल कर सकता है कि उसके साथ कोई कारोबारी इख्तिलाफ था? अगर यही कानून रहा तो फिर इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। हमें इस हकीकत का सामना करना होगा, हम इस एक माशरे में रहते हैं जहाँ सच बोलना, सच जानना दोनों जुर्म बन चुके हैं। जो भी हक की बात करता है उसे या तो खामोश कर दिया जाता है या फिर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमें सवाल पूछना होगा, हमें सिस्टम से जवाब मांगना होगा कि जब तक मीर अली रज़ा को इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी। अब देखना ये है कि जो ना मेडिकल रिपोर्ट होगा, क्या रिपोर्ट आता है कि उस पुराने नाक़िस पोस्टमार्टम को ये राग को बुझा पाएगी, कि वो गोलियों के निशान, वो जलने के असरात, वो असल वजह जो सामने ला सकेंगे। एक 25 साल नौजवान की ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। हमें उम्मीद भी है और डर भी। उम्मीद इस बात कहे कि शायद इस बार कानून अपनी जगह बना ले, और डर इस बात कहे कि कहीं सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर ना रह जाए। अब फैसला आपके हाथ में और इस मुल्क के मीर ज़मीर के हाथ में कि हम इस मामले को यूं ही नहीं जाने दें या फिर सच्चाई के सामने जाएँ, उसके तह तक जाएँ। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा, और इस पुरअसरार कत्ल पर आपका क्या राय ये बताइएगा। क्या पुलिस की तफ्तीश वाकई ईमानदार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पर्दा है जो अभी तक उठाया नहीं गया? असल खेल आखिर किस चीज़ का है? चेहरों का है, मुद्दों का, ट्रेंड का या जीत का? और सबसे बड़ा सवाल जो हम बार बार पूछते हैं, क्या हम कुछ इस सिस्टम में देख रहे हैं, क्या हकीकत में वाकई हुई है जो हमें दिखाई दे रही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई नई खिचड़ी पकड़ी है? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब